دا نیوز جو کہ پاکستان کا ایک ریپیوٹیبل ادارہ ہے، اس نے سی سی ڈی انسپیکٹر کوپ اریسٹڈ ان کڈنیپنگ کیس لطیفی بٹ کو کس طرح اعتماد میں لیا گیا ہوگا اور اس سارے واقعے کو لے کر شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز، مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان ایک بات بھی ہوئی تھی، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ سی سی ڈی ریاستی سرپرستی میں مزید جرائم کے راستے کھول دے گا۔ ماضی میں بھی اس طرح کے سی سی ڈی جیسے تجربات کیے جا چکے ہیں۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ نہیں رہے گی، ابھی بھی یہ صرف ایک مجبوری کی شادی ہے، بالآخر یہ تعلق ٹوٹے گا تو سی سی ڈی مریم نواز کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ ناظرین، سی سی ڈی جس طرح سے شہریوں پر تشدد کر رہی ہے، شہریوں کو جو ہے مختلف جعلی پولیس مقابلوں میں مارا جا رہا ہے مبینہ طور پر، اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز کی اور بالخصوص لطیفی بٹ کو لے کر سوشل میڈیا صارفین کی طرف سے بہت زیادہ تنقید بھی کی جا رہی تھی، کیونکہ لطیفی بٹ کو جس طرح سے انٹرپول کے ذریعے پاکستان لے کر آئی سی سی ڈی اور اس کے بعد پھر ان کا جو ہے وہ ایک انکاؤنٹر ہوا مبینہ طور پر، اس کے اوپر جو ہے وہ اب کھل کر باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جبران ناصر صاحب نے اس پر کھل کر لکھا ہے، وہ بھی میں آپ کو ان کی تحریر پڑھ کر سناتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے سختی سے جو ہے وہ بتایا ہے کہ کس طرح سے جعلی پولیس مقابلے کیے جا رہے ہیں۔ کل جو ہم نے ویلوگ کیا تھا اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے سی سی ڈی کے اہلکار جو ہے وہ ملوث ہیں شہری کو اغوا کرنے میں، اس کے اوپر آج دا نیوز نے یہ خبر لگائی ہے، اور دا نیوز جو کہ پاکستان کا ایک ریپیوٹیبل ادارہ ہے، پاکستان کا ایک ریپیوٹیبل نیوز پیپر ہے، اس نے سی سی ڈی انسپیکٹر کوپ اریسٹڈ ان کڈنیپنگ کیس، تو اسی نیوز کے اوپر جبران ناصر صاحب نے اسے شیئر کیا ہے اور پھر جبران ناصر صاحب نے جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے انگلش میں لکھا ہے، میں اردو میں جبران ناصر صاحب نے کیا کہا ہے یہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، لیکن آگے چل کر ہم ویلوگ میں ہم آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ کچھ معلومات میں نے ایکسکلوسیولی حاصل کی ہے، اور ایک سوال جو سب سے زیادہ میرے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ آخر لطیفی بٹ کو ظاہر ہے دبئی کے اندر تو اس طرح چھاپا نہیں مارا ہوگا کہ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے کہ بس گھر میں گھسو اور اٹھا لو اور بندہ سویا ہوا ہے وہ اٹھا لیے، وہاں پر ظاہر ہے کوئی بات چیت ہوئی ہوگی اور انہیں کہا گیا ہوگا کہ ظاہر ہے لطیفی بٹ صاحب کی جو ایفیلیشن تھی وہ نون لیگ کے ساتھ تھی، اور ان پر جو پہلا مقدمہ 1986 میں درج ہوا تھا، 86 سے لے کر 2025 کے درمیان تک، یعنی تقریباً یہ 40 سال کا ٹائم بنتا ہے، ان پر کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ ان کی نون لیگ کے ساتھ قربت تھی اور نون لیگ کے لیے ان کی کیا کیا قربانیاں تھیں اور کیا کچھ وہ کرتے رہے۔ لطیفی بٹ کو کس طرح اعتماد میں لیا گیا ہوگا اور اس سارے واقعے کو لے کر شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف صاحبہ کے درمیان ایک بات بھی ہوئی تھی، وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر پنجاب میں بالخصوص جو ہے ان جعلی پولیس مقابلوں کا آغاز جو ہے وہ کب سے ہوا تھا اور کس طرح سے آج کا جو پنجاب ہے، آج کے جو آئی جی پنجاب ہے، آج کی جو پنجاب حکومت ہے، اس نے پنجاب کی تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور صرف 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ 1000 سے زائد مبینہ طور پر افراد کو سی سی ڈی نے کوئی ادر جیسے پولیس یا دیگر ڈپارٹمنٹ نے جسٹ سی سی ڈی نے پولیس مقابلوں میں جو ہے وہ جان سے مار دیا ہے۔ جبران ناصر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت کھل کر لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں، میں کئی مہینوں سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سی سی ڈی ریاستی سرپرستی میں مزید جرائم کے راستے کھول دے گا، وہ عام گنڈوں اور مجرموں کو وردی والے گنڈوں اور مجرموں سے بدل رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اس طرح کے سی سی ڈی جیسے تجربات کیے جا چکے ہیں، اور جب بھی پولیس کو قتل کے کھلے لائسنس دیے گئے انہوں نے قانون کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے بتہ ہوری کے اڈے چلائے۔ مسلم لیگ نون ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ نہیں رہے گی، ابھی بھی یہ صرف ایک مجبوری کی شادی ہے، بالآخر یہ تعلق ٹوٹے گا تو سی سی ڈی مریم نواز کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اب جبران ناصر صاحب کے بارے میں جو لوگ جانتے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس طرح سے وہ بہت کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ہمیشہ آئین قانون کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ ایک ٹریک ریکارڈ ہے۔ اس میں واضح وہ کر رہے ہیں کہ نون لیگ آج جس طرح سے سی سی ڈی کی سرپرستی کر رہی اور سی سی ڈی کے ذریعے کس طرح سے لوگوں کے انکاؤنٹرز، جعلی انکاؤنٹرز کیے جا رہے ہیں، اور اس انکاؤنٹر کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، یہ تاریخ اس لیے ہے کیونکہ جب میں نے اس کا ڈیٹا نکالا کہ آخر پنجاب میں کب آغاز ہوا تھا اس طرح سے جعلی پولیس مقابلوں کا، تو پھر پتہ چلا کہ جناب پنجاب کے ایک جو ہے وہ آفیسر تھے، پولیس آفیسر جو آئی جی بھی رہے تھے سندھ میں، رانا مقبول، یہ نون لیگ کے بہت قریب تھے، اور جب شہباز شریف صاحب سی ایم پنجاب تھے 1997 میں، تو جسٹ 1997 سے لے کے 1999 2 سالوں میں انہوں نے 700 کے لگ بھگ جو ہے وہ مبینہ طور پر مختلف لوگوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں جان سے مارا۔ لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو وہ 1997 سے لے کے 1999 تک جو وقت تھا جب شہباز شریف تھے سی ایم، اور جو رانا مقبول ہیں سابق آئی جی جنہوں نے آغاز کیا تھا جعلی پولیس مقابلوں کا، اس کے مقابلے میں آج پنجاب حکومت نے
CCD نے جسٹ جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی سرپرستی میں 6 ماہ میں 1000 سے زائد لوگوں کا جو ہے وہ جعلی انکاؤنٹر میں جو ہے وہ جان سے گئے ہیں. کبھی کہا جاتا ہے ساتھیوں کی فائرنگ سے. یہ جو ساتھیوں والا سکرپٹ ہے یہ بہت پرانا ہے. رانا مقبول صاحب نے اس کو متعارف کروایا تھا, پھر اس کے بعد اور بھی افسران آئے جس میں ذوالفقار چیمہ صاحب کا بھی بڑا نام ہے, وہ بھی اس پولیس مقابلوں کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور تھے. خیر کبھی انہوں نے اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا, اور اس کے اوپر کھل کر جو ہے وہ احمد فراز ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بڑے کھل کر بات کی کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ پولیس مقابلے کیے جا رہے ہیں اور کس طرح حقائق کو جو ہے وہ مسخ کیا جا رہا ہے اور حقائق کو دبایا جاتا ہے. اب ہم چلتے ہیں جی تیفی بٹ صاحب کے حوالے سے. تیفی بٹ صاحب کا کیس اس لیے اہم ہے کیونکہ تیفی بٹ صاحب جو ہے وہ بڑے تاجر تھے اور ان کی وجہ شہرت کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں, لیکن کسی بھی شہری کو, ہاں وہ ملزم ہی کیوں نہ ہو, اس کو جب اب انٹرپول کے ذریعے لے کر آتے ہیں اور پھر اس کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ سوالات اٹھتے ہیں. تو تیفی بٹ صاحب کو یہ کہا گیا, ہمارے ذرائع کے مطابق جب ہم نے بھی معلوم کیا, کہ ان کو کہا گیا کہ آپ کو لے کے آئیں گے پاکستان اور قانونی طریقے سے عدالت میں آپ کو پیش کیا جائے گا, اور جو عدالت فیصلہ کرے گی آپ کو مکمل انصاف ملے گا. کیونکہ ٹیپو ٹرکا والوں کے ساتھ جو ان کا مسئلہ چل رہا تھا بلاج کے حوالے سے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں. تو جناب ہوا یہ کہ جب ان کو ایک, یہاں آپ کو میں انفارمیشن یہ دے دوں کہ یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ ان کو دبئی سے کراچی لایا گیا اور پھر کراچی سے بائی روڈ انہیں لاہور لے کے جا رہے تھے, تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, بلکہ ہمارے ذرائع کے مطابق اس کو کنفرم کیا ہے احمد فراز صاحب نے بھی, جو سینئر جرنلسٹ ہیں, کرائم جرنلسٹ ہیں لاہور سے, کہ تیفی بٹ کو دبئی سے کراچی لے کر آئے ایمریٹس ایئر لائن سے, اور پھر کراچی سے لاہور لے کے گئے بائی ایئر نجی پرواز سے ڈومیسٹک, اور پھر لاہور سے خصوصی طور پر انہیں لے جایا گیا رحیم یار خان, جہاں پر کہا گیا کہ ان کے ساتھیوں نے فائرنگ کی, اور یعنی ایک پولیس مقابلہ مکمل رچایا گیا. تو تیفی بٹ صاحب کو اعتماد میں لیا گیا کہ آپ کو مکمل انصاف ملے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. حمزہ شہباز کے حوالے سے جو میں آپ کو پہلے میں نے آغاز میں بتایا تھا کہ حمزہ شہباز شریف نے کال کی مریم نواز کو اور کہا کہ تیفی بٹ صاحب جو ہیں ان کو مکمل جو ہے وہ قانونی طریقے سے انصاف فراہم کرنا ہے, جس پر مریم نے جو ہے وہ کہا کہ آپ کا کیا تعلق ہے یا ہمارے تیفی بٹ کا ہمارے سے کیا تعلق ہے. تو اس پر حمزہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آپ اپنے میاں صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے, یا آپ شہباز شریف صاحب سے پوچھ لیں کہ ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے. تو پھر اس کے اوپر جو ریمارکس تھے, مریم نواز نے یہ کہا کہ آپ چلائیں نہیں, زیادہ چلائیں مت احمد فراز صاحب کے اکارڈنگ, تو پھر انہوں نے کال بند کر دی. تو اب اس کے اوپر بات یہ ہے کہ تیفی بٹ صاحب کا مرڈر اگر اتنے بڑے لیول پر اتنے بڑے شخص کو اس طرح پراپر, یعنی جب وہ ان کو لینے کے لیے انٹرپول جو پاکستان یہاں CCD نے رابطہ کیا تب بھی حبروں کی زینت تھا, لے کر آ رہے تھے پاکستان تب بھی حبروں کی زینت تھے. اگر اتنے بڑے ہائی پروفائل بندے کو بھی اس طرح جعلی انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ پھر عام شہری کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا. یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. اگین جو جبران ناصر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ, اگر ماضی میں حکومتوں نے اسی طرح افسران کو استعمال کیا اور پھر ان افسران کو پہلے لالچ دیا گیا کہ آپ یہ کام کریں تو آپ کی پروموشن کر دی جائے گی, انہوں نے کسی شہری کی, ایک انسان کی جان لے لی لیکن ان کی پروموشن نہیں کی گئی. آج بھی اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کا ہمیشہ چلتا رہے گا, کل کو یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک چارج شیٹ کے طور پر سامنے آئے گی. پنجاب حکومت مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے جو ہے وہ کل کو دیکھیں, آپ نے ایک ملک ہے, اس میں جوڈیشری ہے, اس میں کورٹس ہیں, اینڈ کورٹس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو کیا سزا دینی ہے. اگر آپ جرم کا خاتمہ جرم کے ذریعے کریں گے, یعنی ایک شخص ہے اور وہ لوگوں کو مار رہا ہے اور آپ نے اٹھ کر اسے ہی مار دیا ہے ایٹ دا اسپاٹ, تو پھر عدالتیں اور پھر کورٹس جو کہ ہیں وہ پھر ان کا یعنی پرپس پھر کیا رہ جائے گا. تو یہ سوال ہے. تو اس طرح سے شاید آپ وقتی طور پر یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید کرائم آپ کو کم محسوس ہو رہا ہے یا لگ رہا ہے پنجاب کے اندر, لیکن اس طرح جعلی انکاؤنٹر کرنے سے آپ کا اپنا جو لیگل سسٹم ہے وہ بھی کمزور ہوگا. آپ نے انٹرپول کو کہا ہوگا کہ یہ ہمارا مجرم ہے اور آپ اسے ہمارے حوالے کرو, اور اسی طرح اگر آپ 2-4 مجرم لے کے آتے ہیں اور انہیں مار دیا جاتا ہے تو پھر تو انٹرپول بھی سوال کرے گا کہ آپ ان کو لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر اور پھر یہ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. تو ہم اپنا یعنی پنجاب حکومت اپنے سیاسی فائدے کے لیے, جو کہ ہمیشہ نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں اداروں کو, پولیس کو استعمال کر رہے ہیں, اور ایک الگ سے ادارہ کھڑا کر کے CCD کو. تو اس کے لیے جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی کسی بھی معاشرے میں اجازت نہیں ہو سکتی. اور پولیس مقابلہ جب جعلی پولیس مقابلہ ہے تو اٹس مینز کہ آپ انسان کا قتل کر رہے ہیں, سرعام قتل کیا جا رہا ہے. بہرحال جی یہ انفارمیشن تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کی.
اور مزید اس حوالے سے جو بھی معلومات ہوگی ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. پلیز سبسکرائب دس یوٹیوب چینل. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.